أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حق نبھانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے کیونکہ جن کی خاطر یہ کائنات بنی جن کی خاطر یہ کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے ایسا نانا میرے حسین کا ہے اور خود خالق جن پہ درود پڑھتا ہے خود خالق جن پہ درود پڑھتا ہے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے اور لوگ کعبہ جسے سمجھتے ہیں سب لوگ حاجی نمازی لوگ کعبہ جسے سمجھتے ہیں گھر پرانا میرے حسین گھر پرانا میرے حسین کا ہے اور جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں وہ کارخانہ میرے حسین کا ہے وہ کارخانہ میرے حسین کا ہے زمین سے جو بھی اناج اگتا ہے زمین سے جو بھی اناج اگتا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے اور یہ جو میرے گھر میں چراغاں ہیں دل میں ایمان ہے یہ جو میرے گھر میں چراغاں ہے آنا جانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نہایت واجب الاحترام مشایخ و علماء وقار قابل قدر بزرگوں قابل فخر بھائیوں دوستوں معزز مہمانان وقار جملہ حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج عظیم دن یوم عاشور 10 محرم الحرام کی وہ گھڑیاں جن گھڑیوں میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کربلا آپ کی شہادت واقع ہوئی ان عظیم لمحات میں
آپ اور ہم سب ان کی یاد میں ان کی عظمت کو، صبر کو، استقامت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خانہ خدا میں حاضر ہیں۔ دل سے دعا فرمائیے اللہ رب ذوالجلال ان کے صدقے، ان کی قربانیوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت اور بخشش۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ان کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے غلاموں کی غلامی نصیب فرمائے۔ احباب گرامی، بڑی محبت کے ساتھ تمام احباب پڑھنے والے، حاضری پیش کرنے والے شناخان حضرات اور علماء کرام بڑی خوبصورت انداز میں حاضری پیش کر رہے ہیں اور آپ بڑی دیر سے تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا پڑھنا، آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے منہاج القرآن کے عظیم رہنما ہیں محترم محمد رفیق بھٹا صاحب، میرے ساتھ جلوہ کریں آپ کے حکم پر۔ محترم جناب حافظ صاحب کی دعوت پر بندہ ناچیز کو آج اس عظیم مبارک دن کے بابرکت لمحات میں آپ کی زیارت کا موقع ملا ہے اور بڑی عظیم ہستیاں تشریف فرما ہیں۔ ہر ایک کا بیان کا انداز جدا جدا ہے۔ میں ایک بے علم سا نالائق سا شخص ہوں، نہ میرے پاس سر ہے نہ سر ہے۔ ہر بندے کی پسند اپنی اپنی ہے، کسی کو سر پسند، کسی کو گر پسند، کسی کو انداز پسند، کسی کو جذبہ پسند، کسی کو جوش پسند۔ میرے پاس صرف ایک ہی چیز ہے کہ عظمت آل نبی کا نقطہ قرآن سے آپ کی جھولی میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ منہاج القرآن سے ایک نوکر کو یاد کیا ہے، قرآن کریم میں سے کوشش کروں گا 3 نقطے آپ کی جھولی میں رکھوں۔ وقت تنگی وقت دامنگیر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو بلا تمہید عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا لوگوں خبردار، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جائے، کٹ جائے، مر جائے، شہید ہو جائے، اسے مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ آپ کی توجہ کا شکریہ، آپ کی توجہ کا شکریہ۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ احیاء کا معنی جس مرضی ترجمہ قرآن میں جس مرضی، جس کو جو مفسر جو مترجم پسند ہے اسی کا ترجمہ اٹھا لے، اس کا ترجمہ لغت کی جو مرضی، گرامر کی کتاب اٹھا لے، لغت کی کابوس مفردات جو مرضی اٹھا لے، معنی یہی ملے گا کہ اسے مردہ نہیں کہنا، بلکہ یہ قرآن کی بات، یہ زندہ ہے۔ کون زندہ ہے؟ شہید۔ کون زندہ ہے؟ شہید۔ برآمدے والے بھائی بھی بولے شہید کیا ہے؟ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ رب رحمان کا۔ یہ اعلان قرآن میں ہوا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ لیکن آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس خانہ خدا کی عظیم مسجد میں سال ہر سال سے آج کے دن آل نبی اولاد علی گھرانے مصطفیٰ خانواد رسول کے ذکر میں بیٹھ کر اپنی محبتوں عقیدتوں کا اظہار کرنے والوں، رب کعبہ کی عزت و جلال کی قسم، کوئی عام انسان بھی اگر جام شہادت نوش کر لے، قرآن کا حکم یہی ہے، خبردار اسے مردہ نہیں کہنا، بلکہ یہ زندہ ہے۔ لیکن ایک فطرت کا اصول بن گیا، میدان کربلا کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد، جب بھی کسی شہید کی بات ہو یا جب بھی شہادت کی بات ہو، ذہن فوراً میدان کربلا میں چلا جاتا ہے۔ ایسا ہے نہیں، سارے شہیدوں کا درجہ اپنی جگہ، لیکن سید و شہداء کا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا معاملہ ہی جدا ہے۔ میں آپ کو حدیث کے 2 جملے، خلاصہ حدیث نبویہ، تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھنا، فرمایا قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ساری عبادات ہوں گی، سجدے بھی ہوں گے، قیام رکوع سجود بھی ہوں گے،
کعبے کا طواف حج عمرہ بھی ہوگا، تقریریں تبلیغیں بھی ہوں گی، علم بھی ہوگا، عمل بھی ہوگا، یہ سارا نیکیوں کا پہاڑ، نیکیوں کا انبار اللہ کے سامنے ہوگا، اور دوسری طرف ایک قطرہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایک قطرہ۔ رب کعبہ بار بار محبت بھری نگاہوں سے اس قطرے کو دیکھیں گے، قطرے کو دیکھیں گے۔ وہ قطرہ کیا ہوگا؟ وہ قطرہ شہید کے لہو کا۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، کسی ولی کی زندگی بھر کی ساری عبادت ایک طرف اور شہید کے لہو کا ایک قطرہ ایک طرف۔ اس سے بڑا جملہ آپ کی جھولی میں رکھنا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ شہید ہوئے، سارے شہیدوں کا سارا لہو ایک طرف، شہدائے کربلا کے لہو کا ایک قطرہ ایک طرف۔ اب ترجمہ سنیے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ لوگوں اسے مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا ہاں یہ ہو سکتا ہے تمہیں اس کی سمجھ نہ آئے، بے شعورے لوگ یہ نہیں سمجھ پائیں، یہ ہو سکتا ہے تمہیں اتنا شعور نہ ہو۔ یہاں تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا، علماء کرام موجود ہیں، حفاظ کرام موجود ہیں، یہاں تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا لوگوں تمہیں زبان سے تو روک دیا ہے کہ شہید کو مردہ نہیں کہنا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دوسرے مقام پر فرمایا کہ دل میں بھی نہیں جانا، دماغ میں سوچ میں بھی نہیں لانا کہ یہ شاید مر گیا ہے۔ آگے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا تمہیں اس کا شعور نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ ہم لوگ چھوٹے، ہماری سوچ چھوٹی، عقل چھوٹی، علم تھوڑا، ہمارے نزدیک زندگی کی علامات کچھ اور ہیں۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں زندہ وہی ہوتا ہے جو چلتا ہے، زندہ وہی ہوتا ہے جو کھاتا ہے، زندہ وہی ہوتا ہے جو پیتا ہے، زندہ وہی ہوتا ہے جو سوتا ہے جاگتا ہے، زندہ وہی ہوتا ہے جو بولتا ہے، زندہ وہی ہوتا ہے جو سنتا ہے، زندہ وہی ہوتا ہے جو جواب دیتا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، رب کعبہ نے حق فرمایا، سچ فرمایا، لوگوں شہید تو زندہ ہے مگر تمہیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی، چونکہ انسانی عقل کہتی ہے مولا زندہ تو چلتا ہے، اس کو تو کندھوں پر اٹھا کے جنازہ گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ کیسا زندہ ہے؟ اسے اٹھا کے قبرستان جا رہے ہیں، یہ کیسا زندہ ہے؟ نہ ہماری بات سن رہا ہے، نہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ جواب دے رہا ہے، یہ کیسا زندہ ہے؟ اے رب کعبہ، بحیثیت قرآن آمنا و صدقنا، ہم نے ایمان تو لے آئے، جان لیا، مان لیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، مگر اے رب کعبہ سمجھ نہیں آتی جس کا خون لہو دھرتی نے پی لیا، بازو کٹ گئے، دھڑ الگ ہو گیا، سر الگ ہو گیا، جس کے جسم پر 33 زخم تلوار تیر کے ہیں اور 34 زخموں کے نشان تلوار کے ہیں، یہ کیسا زندہ ہے جس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، جس کی روح جسم سے پرواز کر چکی ہے؟ یا اللہ یہ کیسا زندہ ہے؟ آؤ مختصر کرتا ہوں، خود قرآن پکار اٹھا، اے رب کعبہ آج تک میں نے نبیوں کی مدد کی، میں نے ولیوں کی مدد کی، میری ہر آیت کی تفسیر آقا نے سمجھا دی، کاملین نے سمجھا دی۔ اے رب کعبہ ایک مقام ایسا ہے جس کی سمجھ ابھی تک لوگوں کو آئی نہیں ہے، مان تو لیا ہے مگر سمجھ نہیں آئی۔ رب کعبہ نے فرمایا قرآن کون سا مقام؟ قرآن کریم عرض کرنے لگا رب کعبہ تیرا حکم ہوا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو مر جائے، ایک طرف موت کہہ رہا ہے کہ مر گیا، قتل ہو گیا، کٹ گیا، پھر فرما رہے بَلْ أَحْيَاءٌ کہ وہ زندہ بھی ہے، مر بھی گیا ہے، زندہ بھی ہے۔ اموات بھی خود فرما رہا ہے، احیاء بھی خود فرما رہا ہے۔ اے رب کعبہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، مولا میری مدد کر تاکہ لوگوں کو، قوم کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اب ذرا جاگ کے بیٹھنا۔ رب کعبہ نے فرمایا اے قرآن اگر آج تک تو مدد کرتا رہا، اگر تجھے مدد کی ضرورت ہے ایک کام کرتے ہیں،
کربلا میں میرا حسین بھی آ رہا ہے، تو بھی آ جائے۔ 10 محرم تو بھی آ جا، میرا حسین بھی آ رہا ہے۔ اے قرآن، آج تک لوگ شہید ہوتے تھے، شہید چپ رہتا تھا، تو بولتا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لوگوں اسے مردہ نہیں کہنا، یہ زندہ ہے۔ قرآن، آج تجھے مدد کی ضرورت ہے، میدان کربلا میں آ جا، آج تو چپ رہنا، میرے حسین کا سر الگ ہوگا، دھڑ الگ ہوگا، سر نیزے کی نوک پر ہوگا۔ قرآن، آج تو چپ رہنا، آج شہید بولے گا، آج حسین بولے گا۔ لوگوں، قرآن سچ کہتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ کسی کو یقین نہیں آتا، مصطفیٰ کے نواسے کو دیکھ لو، علی مشکل کشا کے لہو کی دھار کو دیکھ لو، سیدہ کائنات کے دودھ کی لشکار کو دیکھ لو۔ حسین کا سر نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، لوگوں شہید ایسے زندہ ہوتا ہے۔ آج تک قرآن سمجھاتا رہا، لوگوں شہید کی یہ شان ہے، شہید زندہ ہے، مگر میدان کربلا میں قرآن چپ رہا، حسین بولا، لوگوں قرآن سچ کہتا ہے، لوگوں قرآن سچ کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اگر سر گردن دھڑ سے جڑی ہو، سر گردن پر ہو اور کوئی قرآن پڑھے تو معاملہ اور ہے، اور کسی کا دھڑ جدا ہو، جسم اطہر کربلا کی تپتی ریت پر پڑا ہو، اور سر نیزے کی نوک پر ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کچھ لمحے نہیں، بلکہ کربلا سے لے کر دمشق کی گلیوں تک، دمشق کے بازاروں سے لے کر کوفہ کے محلات تک، سر حسین قرآن پڑھتا ہوا بتا کے جا رہا ہے۔ لوگوں ویسے کوئی دھوکہ کھا لے تو کھا لے، وگرنہ قرآن کی تلاوت بتا رہی ہے حق کس کے ساتھ جا رہا ہے، قرآن کس کے ساتھ جا رہا ہے۔ فیصلہ تو اسی دن قرآن نے کر دیا تھا، امام حسین نے قرآن کی مدد کر دی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علی سلام اللہ علیہ مشکل کشا ہوتے تو کربلا میں مدد نہ کرتے، انہوں نے مدد کی ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ کھل کے بات کروں، نبی نے بھی مدد کی ہے، علی نے بھی مدد کی ہے، سیدہ کائنات نے بھی مدد کی ہے، مولا کائنات نے بھی مدد کی ہے۔ یہ اتنی مدد شامل حال ہوئی ہے تو اتنے بڑے امتحان میں کامیابی ہوئی۔ کرامات کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے قوم کس سے کہانیاں سننے چاہتی ہے، قوم یہی سننا چاہتی ہے کہ آواز آئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن منہاج القرآن کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ آل نبی کی شان ہو یا اصحاب مصطفیٰ کی، ولیوں کی ہو یا نبیوں کی، جب ان کی شان بیان کرو، رب کا قرآن پڑھو، نبی کا فرمان پڑھو، تاکہ ہر مکتب فکر، ہر مزاج، کوئی اپنا بن کے آیا ہے وہ بھی مرحبا، کوئی تنقید کی نیت سے آیا ہے وہ بھی ویلکم، تاکہ پتہ چلے کہ ان گھرانوں کی شان رب نے بیان کی ہے، نبی نے بیان کی ہے۔ کرامات کا ظہور اور بات ہوتی ہے، اشارہ کرے، اگر لخت جگر ابراہیم خلیل اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی ایڑیوں کی برکت سے اگر زمزم کے چشمے ابل سکتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، اس گھرانے کی شان اپنی جگہ ہے۔ یہ گھرانہ تاجدار ختم نبوت کا گھرانہ ہے، یہ بیٹا صرف علی کا نہیں مصطفیٰ کا بھی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی عز و جل جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر نبی کی اولاد نسل اس کی پشت میں اس کے صلب میں رکھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری اولاد رب نے علی کی پشت میں رکھی۔
میرے آقا نے فرمایا ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے. وَلِكُلِّ نَبِيٍّ أُسْوَةٌ وَأَنَا أُسْوَةُ فَاطِمَةَ سلام اللہ علیہا. فرماتے ہیں ہر نبی کی نسل اس نبی کے بیٹے سے چلتی ہے. میرے نبی نے فرمایا میری نسل میری بیٹی سیدہ زہرا کی نسل سے چلتی ہے. یہ دو حدیثیں کیوں پڑھنا پڑی؟ اس لیے کہ یہ امام حسین صرف علی کے بیٹے ہی نہیں مصطفیٰ کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ابراہیم کے بیٹے کے لیے سلام اللہ علیہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے لیے پانی کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے تو یہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے جن کے لیے دعائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے. اگر اسماعیل علیہ السلام کی ماں سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں چل سکتی ہیں تو یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے جن کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی. مالک کائنات اگر تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جوتے پہنانے کا موقع مل جائے اور ان کے نالین پاک کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے تو میں ناز کروں گا کہ میری بھی نسبت مصطفیٰ سے جڑ گئی. جو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا داری. ہر نبی کا رتبہ اعلیٰ ہے مگر تیرے اور میرے نبی کے گھرانے کی کیا بات ہے؟ وہ کوئی اور ہوگا جو کہتا ہوگا کہ پانی ننھے علی اصغر کے لیے مانگا تھا. میرے جان میرے حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی. وہ جن کو ووٹ نہیں دے سکتے جن کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے بھلا ان سے پانی مانگیں گے. اگر اشارہ کرتے تو دریائے فرات قدموں میں آ کر سلامی پیش کرتا مگر یہاں کرامتیں نہیں دکھانی تھی یہاں صبر دکھانا. معاملہ یہ ہے کرامتوں کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا صبر ختم ہوتا ہے پھر کرامات کا ظہور ہوتا ہے. اور جو صبر امام حسین نے دکھایا وہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملے گی. اسی لیے رب کعبہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین. فرمایا کوئی کرامت لے گیا کوئی ولایت لے گیا کوئی امامت لے گیا امام حسین خود رب کو لے گیا. ان اللہ مع الصابرین یہ قرآن کا وعدہ ہے. کہنا کیا چاہتا ہے شہید کیسے زندہ ہوتا ہے امام حسین نے کربلا میں بتایا ہے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی شہید کیسے زندہ ہوتا. میرے آقا نے فرمایا پھر حدیث قرآن اور حدیث سے باہر جانے نہیں ہے. پھر حدیث میرے آقا نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع علی. میرے آقا نے فرمایا قرآن علی سے جدا نہیں ہو سکتا علی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا. علی کا گھرانہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے گھرانے کے ساتھ. حتیٰ یاتیا الیہ علی الحوض او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھے لکھے جوانوں ان کا ذکر سنو کرو جس انداز میں چاہو کرو ثواب ہوگا. لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا کا دور ہے نالج کی صدی ہے. وقت کا تقاضا یہ ہے منہاج القرآن کی اور قائد منہاج القرآن پروفیسر ڈاکٹر حضور شیخ الاسلام محمد طاہر القادری کی فکر یہ ہے کہ علم مضبوط دلائل کے ساتھ بات کرو. جس ٹاپک پر بات کرو سنیت کے عقیدے کی بات کرو جماعت اہل سنت کی بات کرو یا رسول اللہ والے غلامان مصطفیٰ کی بات کرو. مضبوط دلیل قرآن سے ہو نبی کے فرمان سے. میرے نبی نے فرمایا میرا گھرانہ اور قرآن جدا. جو راضی بیٹھے وہی بولے جدا نہیں ہو سکتے. جو اس گھرانے سے گیا وہ قرآن سے گیا جو قرآن سے گیا وہ رحمان سے گیا. میرے حسین صرف قرآن پڑھ ہی نہیں رہے تھے قرآن سن بھی رہے تھے. قرآن سن کر جواب دے. شہید کیسے زندہ ہو جب دمشق کے بازاروں سے قافلہ گزرا. ایک گھر کی چھت پر قرآن کے قاری صاحب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. جب اس مقام پر پہنچے ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کہ وہ کتنا بڑا عجیب معاملہ تھا کتنا بڑا عجیب واقعہ تھا.
असहाबे काफ रब के वली सच्चे 309 साल के बाद फिर से नई जिंदगी मिल गई। आपने सुना जब ये सूरह कहफ की इस आयात और इन कलिमात पर कुरान का कारी पहुंचा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तिलावत करते करते चुप हुए, फरमाने लगे या कारियल कुरान जिसको हवाले चाहिए गाड़ी अभी भी किताबें कुछ किताबें अभी भी गाड़ी में पड़ी। सिरुल शहादतैन पढ़ के देखो, रोज़तुश शुहदा पढ़ के देखो, इमाम तिबरी पढ़ के देखो, इब्ने असीर पढ़ के देखो, इब्ने कसीर पढ़ के देखो। सुनी सुनाई बातों पे नाला कौम को अब दलाइल को मजबूत करने का वक्त आया है। वक्त का तकाजा ये है। मेरे इमाम ने फरमाया या कारिय कुरान कैफ या कारिय कुरान उसकुत इस्मा कलामी, फरमाया कुरान के कारी जरा ठहर, चुप होके जरा मेरी बात सुन, सुभान अल्लाह, जरा खामोश होके मेरी बात सुन, इस्मा कलामी। तो आज भी असहाबे कहफ की बात को याद करके हैरान हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है। वो मरकर फिर जिंदा हो रहे हैं। फरमाया बहरा नीचे उतर आके अपने घर के दरवाजे के सामने देख, आ जाओ मिन असहाबिल काफ़े वर्रकी में अल-यौम कतली व हमली आदे मुस्तफा का नवासा अली का शहजादा फातिमा का लाल तेरे दरवाजे पर बगैर घर के कुरान पढ़ रहा है। आके देख, वो भी कुरान है, लेकिन उनके सर तो थे ना, गर्दन तो थी ना। इधर बाहर आपके ये मंजर भी दे कि धड़ करबला में पड़ा है और सर ले लोग पे कुरान पढ़ा। अभी भी कोई मुगालते में रहेगा क्या? अभी भी पूछते हैं कि कौन हक पे था? कुरान नहीं बता के गया तुम्हें? मेरी बात ना मानो, मेरे शाख की बात ना मानो, मेरे मुर्शिद की बात ना मानो। तू नहीं मानता किसी की नमाज, कुरान से तो नहीं भाग सकता। ये कुरान की तिलावत क्या ऐलान कर रही है कि जिधर कुरान जा रहा है यही तो हक है। अभी भी पूछते हो कि मामला क्या है? मेरे जान कहना क्या चाहता हूं, आओ दो हवाले कुरान की ओर देना चाहता हूं, बस सिर्फ दो हवाले कुरान की। अभी तक कुरान करीम से बार बात नहीं हुई, और अगर मेरी मजबूरी ना होती तो 2-3 घंटे भी गुफ्तगू होती और सारी या कुरान होता या नबी का फरमान। मेरे जान, इस घराने की मोहब्बत और मवद्दत के बगैर न दीन मुकम्मल है, न ईमान मुकम्मल है, न इस्लाम मुकम्मल। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। बड़ी पते की बात करना चाहता हूँ। दौरे नबी का एक हवाला देना चाहता हूँ और एक हवाला क़यामत का देना। दिल बड़ा करता है कि आज जरा मैदान करबला में भी जाए, मगर वक्त इजाजत नहीं दे रहा। एक जुमला मेरा दिल की तख्ती पर लिख लो, और ये बात रिकॉर्ड हो रही है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। ईमान जिसको भी मिला है नबी के सदके में। रहमान मिला सदका नबी का, कुरान मिला सदका नबी का, ईमान मिला सदका नबी का, नबियों को नबूवत मिली सदका मुस्तफा, रसूलों को रिसालत मिली सदका मुस्तफा, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला को सदाकत मिली सदका मुस्तफा का, सैयदना उमर फारूक को अदालत मिली सदका मुस्तफा का, सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला को सखावत मिली सदका मुस्तफा का, अली मुर्तज़ा हैदर करार शेर खुदा फातिह खैबर सलामुल्लाह अलैह को शुजाअत मिली सदका मुस्तफा का, इमाम अली मुकाम को शहादत मिली सदका मुस्तफा। जुमले पर गौर करना, मैं बहुत सारी बातें छोड़ के जा रहा हूँ, जुमले पर गौर करना। कहना चाहता हूँ लोगों,
یاد رکھنا ایمان، کلمہ، توحید اور وحدانیت کی معرفت، ایمان جس کو بھی ملا صدقہ مصطفیٰ کا ملا. لیکن اگلی بات پہ زیادہ غور کرنا، ایمان جس کو بھی ملا صدقہ مصطفیٰ کا ملا، لیکن جس کا بچا، جو بچا کے لے گیا وہ صدقہ آل مصطفیٰ. ملتا نبی کے صدقے ہے، بچتا آل نہیں. چونکہ دیہات کا مول میں تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں تاکہ ہر بندہ سمجھ جائے کہ بزرگ حضرات تشریف فرمائے. ایک وہ بندہ ہے جس کو ایمان ملا ہی نہیں، وہ کافر کہلایا، مشرک کہلایا، یہودی عیسائی کہلائے، بدھ مت کہلائے، مستشرقین کہلائے، سکھ کہلائے، جو بھی کہلائے، وہ ایک بار بدبخت ہے. وہ ایک بار بدبخت ہے. لیکن جس کو ایمان مل تو گیا، بغض علی کی وجہ سے بچا نہ سکا، بغض آل نبی کی وجہ سے، بغض صحابہ کی وجہ سے اپنا ایمان بچا نہ سکا، وہ ایک بار نہیں، وہ 1000 بار بدبخت ہے. جس کو نہیں ملا اسے غیر مسلم کہیں گے. بھٹا صاحب میں بہت ساری جب وقت تنگ ہو تو گھنٹوں کی باتیں منٹوں میں کر جاتا ہوں. یہ میری گفتگو کو اگر آپ بار بار سنیں گے تو ہر بار آپ کا سینہ کھلے گا، آپ کا دل دماغ کے دریچے روشن ہوں گے. کہنا چاہتا ہوں جس کو ایمان نہیں ملا وہ غیر مسلم کہلائے، جس کو ایمان مل گیا، ایک بار مل گیا، پھر سنبھال نہ سکا، بچا نہ سکا، بغض کی وجہ سے اسے غیر مسلم تو نہیں کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ اسے منافق. جس کو نہیں ملا اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. آج بھی اپنی بدعقیدگی سے توبہ کر کے دین اسلام میں داخل ہو، میرے مصطفیٰ کا سچا غلام بن جائے، رب کعبہ بخشش کا اعلان کر دے گا. لیکن جس نے منافقت کی ہے اس کے لیے توبہ کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ بند کیوں ہیں؟ انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ بھی قرآن ہے، سورہ حجرات ہے کہ جس کے سینے میں بغض ہو، نبی کا ہو، ولی کا ہو، آل نبی کا ہو، اصحاب نبی کا ہو، وہ غلط کام کر کے بھی سوچتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، غلط کر کے بھی سوچتا ہے میں، اسے اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہونے دیا جاتا. وہ خوش ہوتا ہے کہ میں جنت کے راستے پر جا رہا ہوں، مگر وہ دوزخ کے راستے پر جا رہا ہے. جس کو نہیں ملا وہ ایک بار بدبخت ہے، جس کو مل گیا اور بچا نہیں سکا وہ 1000 بار بدبخت ہے. غیر مسلموں کی سزا قبر سے شروع ہوگی، منافق کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے. اس کی سزا یہی ہے کہ وہ غلط کر کے بھی اسے ٹھیک سمجھتا ہے. یہ کچھ مشکل لفظ، مشکل جملے 2-3 میں نے بولے ہیں، مجھے معلوم ہے سب کو نہیں سمجھا پاؤں گا، لیکن میں نے کہا کہ اتنا سفر کر کے اتنی محبت سے یاد کیا گیا، آپ کو عقیدے کا نچوڑ تو بتاتا چلا جاؤں. یہی بات اب آپ کو قرآن سے سمجھاؤں گا. صرف 2 حوالے دوں گا، ایک دور نبی کا حوالہ دوں گا، ایک قیامت. یہی بات صحابہ کرام کا عقیدہ بھی یہی تھا رضوان اللہ تعالی علیہ. بولو میرے نبی کے سارے صحابہ شاہدہ. یہی تو ہم پر اللہ کا کرم ہے نا کہ ہمارے سینے میں سب کا پیار ہے. اللہ کرے سب کا پیار ہے. اسی لیے میرے استاد المکرم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالیہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا ایک سینے میں 2 چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی سینے میں بغض بھی ہو اور رب اسی سینے میں ایمان رکھے. رب کی نگری میں یہ اندھیر کھاتا نہیں ہے. یا بغض رہے گا یا ایمان رہے گا. بغض ہے، خواہ آل نبی کا ہو، خواہ صحاب نبی کا ہو، خواہ نبیوں کا ہو، خواہ ولیوں کا ہو. بغض ہے. جس سینے میں بغض ہے، عداوت ہے، اس سینے میں ایمان نہیں، منافقت ہے. یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کثیر احادیث کا خلاصہ مختصر جملوں میں. آپ فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام جلوہ گر تھے مسجد نبوی میں، منافق آتے
آقا علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں یا فلاں ابن فلاں کہ فاخرج انت منافقن، اے فلاں کے بچے فلاں کھڑا ہو اور تباہ ہو جا، تو منافق ہے۔ دن کو ہمارے پاس آتا ہے، رات کو جہل کے پاس آتا ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ وقت آیا آقا علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے گنبد خضرا میں، تو زندہ ہے واللہ حضرت عظیم المرتبہ امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی حق فرما گئے، سچ فرما گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ سبحان اللہ۔ آرام فرما ہو گئے، فرماتے ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کافروں سے لڑنا ہمارے لیے مشکل نہیں تھا، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، غیر مسلموں سے لڑنا ہمارے لیے مشکل، پتا تھا یہ دین کے دشمن ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے لیے مشکل ایک ہی تھی کہ یہ کیسے پتا چلے گا سچا مومن کون ہے، منافق کون۔ نماز یہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے، اس کے سر پہ بھی امامہ ہے، اس کے سر پہ بھی پگڑی ہے، اس کے چہرے پہ بھی داڑھی مبارک ہے، اس نے بھی رکھی ہوئی ہے، جبے کبے ایک ہیں، طواف کعبہ یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، مسجد میں یہ بھی آتا ہے وہ بھی آتا ہے، حج عمرہ یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، قرآن یہ بھی پڑھتا ہے قرآن وہ بھی پڑھتا ہے۔ کیسے پتہ لگے گا سچا مومن کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، منافق کون ہے؟ کیف نعلم اما المؤمن واما الکافر، او کما قال فرماتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کون مومن ہے کون منافق ہے، کیسے پتہ چلائیں؟ نمازیں تو سارے پڑھتے ہیں، جبے کبے سب کے ہیں، حلیہ سب نے دین اسلام والا بنایا ہوا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کی تلاوت بھی سارے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک ہی چیز رہ گئی تھی جس سے ہم فیصلہ کرتے تھے کون منافق ہے کون مومن ہے۔ فرماتے ہیں کلنا نحن نذکر ذکر علی بامامہم، جس پر شک پڑ جاتا کہ یہ سچا مومن ہے یا منافق ہے، ہم اس کی تلاوت نہیں سنتے تھے، یہ نہیں پوچھتے تھے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، زکوٰۃ کتنی دی ہے، مسجدیں کتنی بنائی ہیں، مدرسے کتنے بنائے ہیں۔ کلنا نحن نذکر ذکر علی بامامہم، جن پہ شک پڑ جاتا تھا اس کے سامنے مولا علی کی شان بیان کرتے تھے، ان کے سامنے نبی کے گھرانے کا ذکر کرتے تھے، عظمت حسنین کریمین بیان کرتے تھے، آل نبی اولاد علی کی شان بیان کرتے جاتے، اس گھرانے کی شان پڑھتے جاتے، یار کا منہ تکتے جاتے۔ اگر اس گھرانے کی شان سن کر وہ خوش ہو جاتا، ہم کہتے ہیں بھئی باقی اس میں ہر عیب ہو سکتا ہے لیکن یہ منافق نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس گھرانے کی شان سن کر اسے تکلیف ہوتی، وہ کہتا ہے یار کوئی اور بات بھی کر لو، کہ قرآن کی بات کر لو، کہ کلمہ توحید کی بات کر لو، وہ یہ کیا شروع کر دیا؟ اگر وہ یہ کہتا تو ہم سمجھ جاتی اس بدبخت کے جبے کبے سجدے محراب نہ دیکھو، اس سے بڑھ کر کوئی بڑا منافق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ راضی بیٹھے قرآن پڑھ کے بتاؤں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ بات قرآن سے ہو تو مزہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سوچ اپنی اپنی پسند اپنی اپنی مزاج اپنا اپنا، لیکن قرآن رب کعبہ نے فرمایا پیارے آپ کو منافقوں کی نشانی بتاتا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں بلایا جاتا ہے آؤ قرآن پڑھتے ہیں سارے آ جائیں گے، جب انہیں کہا جائے گا آؤ کلمہ توحید کی بات کرتے ہیں سارے آ جائیں گے، جب انہیں کہا جائے گا آؤ نماز کی بات کرتے ہیں سارے آ جائیں گے۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، پیارے جب آپ کی طرف بلائیں گے، آپ کے گھرانے کی طرف بلائیں گے، آپ کی عظمت کی بات ہوگی، آپ کے گھرانے اور آپ کی نواسوں کی عظمت کی بات ہوگی، پیارے ایمان والے آ جائیں گے منافق بھاگ جائیں گے۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے، اور پتہ ہے کافروں سے بڑی سزا منافقوں کے لیے ہے، یہ بھی قرآن نے بتایا۔ لوگوں ڈرتے رہو، ایمان کا اگر ایمان کی ضمانت چاہتے ہو، ایمان کی بقا چاہتے ہو، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو در حسین سے، غلامی پنجر باغ سے ملے گی، دہلیز حیدر کرار سے ملے گی۔ آؤ آپ کو رب کعبہ نے قرآن کریم میں منافقوں کی سزا سخت بتائی، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، فرمایا جو دوزخ کے گڑھوں میں سے سب سے نیچے والا گڑھا ہوگا وہ منافقوں کے لیے، کافر بھی ان سے اوپر،
وقت نہیں کہ کھل کے بات کریں، آؤ آخری حوالے کی طرف جاتے ہیں۔ قیامت ہر بندے کی جو بھی عبادت ہے، جو بھی کوشش ہے، مقصد ہے کہ اللہ کرے میری بخشش ہو، اللہ کرے سب کی بخشش ہو، صدقہ شہدائے کربلا، اللہ کرے سب کی بخشش ہو۔ لیکن بخشش کا راز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، راضی بیٹھے تھک تو نہیں؟ قرآن سن کے دل کو سرور ملتا ہے۔ آخری حوالہ قرآن، قیامت کا میدان ہے۔ بلکہ چلو 2-4 منٹ آپ کو اور دے دیتا ہوں، 5 منٹ آپ کی محبت کو سلام کرنے کے لیے ایک جھلک میدان کربلا کی بھی دے دیتے ہیں، پھر اگلا حوالہ قیامت کا قرآن کا دے دیتا ہوں۔ فجر کا وقت ہے، 10 محرم الحرام ہے، میدان کربلا ہے۔ ایک طرف 22,000 کم و بیش یزیدی فوجی ہیں، دوسری طرف 73 نفس قدسیہ اور باقی پاک دامن وارثان چادر تطہیر بھی ہیں۔ اب ذرا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ذرا جا کے بیٹھنا، فیصلہ آپ سے کروانا ہے۔ میں نے صرف بات ایک نقشہ دکھانا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، چٹا ان پڑھ بندہ بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے اذان ایک طرف ہوئی ہے یا دونوں طرف؟ اونچا بولا، آپ کا جواب درست ہے، اذان دونوں طرف ہوئی ہے۔ نماز با جماعت فجر کی دونوں طرف ہوئی ہے، اقامت دونوں طرف ہوئی ہے۔ قرآن کے قاری ادھر بھی ہیں، قرآن کے قاری ادھر بھی ہیں، امام ادھر بھی ہیں، امام ادھر بھی ہیں، دینی حلیہ ادھر بھی ہے، دینی حلیہ ادھر بھی ہے۔ یہ بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کا بھی امام ہے، ان کا بھی امام ہے جس نے جماعت کروائی۔ نعرہ تکبیر ادھر بھی لگتا ہے، نعرہ تکبیر ادھر بھی لگتا ہے۔ وہ بھی توحید کے قائل ہیں، یہ بھی توحید کے۔ پھر کوئی سیانہ بندہ مجھے کہ علامہ صاحب پھر 10 فرق کیجئے۔ اگر فیصلہ تلاوت پہ کرنا ہے تو دونوں طرف ہے، اگر فیصلہ رکوع اور سجود پر کرنا ہے تو دونوں طرف ہے، اگر فیصلہ حلیہ اور جبے کبے پر کرنا ہے تو وہ دونوں طرف ہے، اگر فیصلہ توحید اور رسالت پر کرنا ہے تو دونوں طرف ہے، اگر فیصلہ علم اور عبادت پر کرنا ہے تو علم ادھر بھی ہے، علم ادھر بھی ہے، عمل ادھر بھی ہے، عمل ادھر بھی ہے۔ کوئی بتائے نا فرق کیا ہے؟ فرق صرف بولو، فرق صرف وہ میں بتا دیتا ہوں، آپ کا دل مانے تو پھر امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو سلام پیش کرنا۔ لوگوں، دین کا ظاہری وجود دونوں طرف نظر آ رہا ہے ظاہراً، لیکن فرق یہ ہے 22,000 کا امام یزید ہے اور 71 کا امام حسین ہے۔ اب خود دل سے پوچھ، حق کدھر ہے؟ قرآن کی حقانیت کدھر ہے؟ رب کی رضا کدھر ہے؟ مصطفیٰ کی دعا کس طرف ہے؟ سیدہ کائنات، سیدہ زاہدہ عابدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ راقیہ مردیہ کاملہ مطمئنہ ملکہ تقوی طہارت وارثہ چادر تطہیر، حقدار شان آیت محبت، حقدار شان آیت مودت، حقدار شان سورہ کوثر، حقدار شان آیت تطہیر، مخدومہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، جگر گوش مصطفیٰ، روح مصطفیٰ، جان مصطفیٰ، بدعت مصطفیٰ، تسکین مصطفیٰ، ام الحسن والحسین، سیدۃ النساء العالمین، سیدہ فاطمہ زہرا کی دعا کس طرف ہے؟ علی المرتضی شیر خدا حیدر کرام فاتح پیپر کی رضا کس طرف ہے؟ 22,000 کی طرف ہے یا 72 کی طرف ہے؟ جس کو یقین ہے اونچا بولے، میں مائک چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ سب کچھ رب کی مرضی کس طرف ہے؟
ईमान किस तरफ है लोगों, सीधी सी बात है। ईमान किस तरफ है, सच्चा सुच्चा कामिल ईमान किस तरफ है? 22,000 में है या 72 में नजर आ रहा है? 72 में आ रहा है तो फर्क क्या है? यही तो फर्क है। उनका इमाम यजीद है, इनका इमाम हुसैन। ईमान ये नहीं देखता कि सजदे किधर ज्यादा है। अगर ये देखना होता कि सजदे किधर ज्यादा है तो उधर 22,000 सर सजदे में पड़े थे। अगर ईमान ने ये देखना होता कि रुकू किधर ज्यादा है, वहां ज्यादा थे, तिलावत ज्यादा कहां है, उधर थी। लेकिन ईमान ने जब आना चाहा और देखा कि हुसैन कहाँ है, जहाँ हुसैन है वही ईमान। बात समझ आई है कि नहीं? अब कुरान पढ़ के यही नुक्ता समझा था, कुरान पढ़ के बता दूं या छोड़ दूं भाई? बरामदे वाले कुरान पढ़ के बता दूं? कयामत का मंजर कुरान करीम ने तफसील बयान की, मैं सिर्फ एक हवाला था। पढ़े लिखे जवानों जरा अपनी आंख खोलो, शऊर की आंख खोलो। कयामत का दिन होगा, अमाल नामे तकसीम होंगे नहीं होंगे? किसी को सीधे हाथ में, किसी को उल्टे हाथ। अल्लाह करे सबको आले नबी का सदका सीधे हाथ में। जब अमालनामा आएगा उसमें सारी नेकियां लिखी होंगी नहीं होंगी? पढ़ा लिखा शख्स अमालनामा खोलेगा, उसे सारा कुछ नजर आ रहा होगा। मेरी इतनी नमाजें, वाह 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 वाह, इतने सजदे, मैंने मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, उम्रे किए, हज किए, सारा कुछ नजर आ रहा है, खुश हो जाएगा, मैं तो सीधा जन्नत जाऊंगा, इतनी नेकियां मेरे पास। अच्छा, जिसकी जितनी नेकियां वहां लिखी होंगी नहीं लिखी होंगी? लेकिन वहां फैसला अभी नहीं हुआ, फैसला करने के लिए हुक्म होगा भी जरा एक लाइन बनाओ, वहां तराजू है, वहां आपकी अमाल को तोलना भी है। मीज़ान क़यामत तराजू लगेगा नहीं लगेगा? वजन करना है। बुढ़ा साहब बड़ी काबिलियत हो जाएगा, तराजू पे वजन होना है, फैसला बाद में होगा। जिसने देखा मेरे नाम अमाल में इतने रकू, कयाम, सजूद, इतने जिक्र, अज़कार, तस्बीहात, मस्जिद, मदरसे, तिलावत, रियासतें, तवाफ, हर चीज है, वो तो भागा जाएगा। पहले तो मेरा तोलो, मैं ते जावा जन्नत, बाकियां दा काम जाने तुसी जानो, मैनू बड़ी गर्मी लग रही है। लेकिन वहां फरिश्तों ने हुक्म देना है, जरा हजरत जी जरा लाइन लगो ना। हजरत जी कतार में खड़े हो, ये इसमें सारी नेकियां ये तो ले लो, ये अमाल नाम है मेरा। फरिश्ते ने कहना जरा पीछे हटो, पीछे हो जाओ। ये अमाल, फरिश्ते ने कहना पीछे ले जाओ। और मैं बाबा साहब, मैं अल्लामा साहब, उन्होंने कहना इल्म भी पीछे ले जाते, अमल में भी पीछे। अल्लाह ताला इल्म और अमल की खैरात अता फरमाए। लेकिन फैसला इल्म और अमल पर, इल्म और अमल जरूरी है लेकिन फैसला इस पर नहीं होना। मेरे पास वक्त नहीं है कि बात को खोलो, बस इतना कह दिया है। बस एक जुमला दे देता हूँ, अगर इल्म और अमल पर फैसला होना होता तो इब्लीस दर दर मरदूद होके धक्के ना खाता। इल्म उसके पास भी लामहदूद था, अमल भी लामहदूद था, बदबख्त में अदब रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब सब गल सही है गलत है? इल्म को कोई हैसियत नहीं सी, इब्लीस को सजदे भी करता सी, तौहीद दा कायल सी, फिर भी दोस्त की बन गया ना उन्होंने इल्म बचा सकिया ना उन्होंने अमल बचा सकिया। बदबख्त को अदब होता तो आज भी वो फरिश्तियां दे बैठे। इल्म बस करिए हो यार, सानू ही को अलिफ दरका। कहना क्या चाहता हूँ, बात पे गौर करना। मैंने कुरान पढ़ा, फरिश्ते अल्लाह ताला खुश रखे। बाबा जी तुसी दुआ देती है, मैं समझांगा कि सारे गल समझ आ गई। मैं ऐसे वास्ते चैनल तब्दील कर लिया है, मैं कि पिछली गल याद रहे ना रहे पर आखिरी गल आखिर हो गई। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, नुक्तादानों, फरिश्ते ने कहना है काका पीछे हो जा, काका आप खुद भी पीछे हट जाते अपने अमाल ना, मैनू भी इल्म भी अमल भी, फिर
سیاح بندہ بولے گو کہ یار انہوں پوچھو تو صحیح سارے ہر شہر پیچھے ہے اگے کنوں کر رہے بھائی صاحب پر اللہ نے یہ تو پوچھ لو انہوں کو بھئی سارا کچھ تے پیچھے کیتی جاندے ہیں علم بھی پیچھے عمل بھی پیچھے جبے گبے بھی پیچھے سارا کچھ پیچھے بندے بھی پیچھے تے اگے کنوں کرنا ہے جب انہوں نے پوچھنا ہے نا وہ پھر قرآن پڑھ دی قرآن پڑھ دی پھر حکم رب کعبہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامام ہے حکم ہوگا قطار اندر کھڑے ہو جاؤ میدان حشر کی اس بھڑکتی آگ کے شعلوں کے نیچے گرمی محشر میں قطار اندر قطار کھڑے ہو جاؤ لیکن قطار خالی نہیں بنانی جو ندعو کل اناس بامام ہے آگے آگے اپنے امام کو کھڑا کرو آگے اپنے پیشوا کو کھڑا کرو اپنے مرشد کو لیڈر کو قائد کو رہبر کو استاد کو جس کے پیچھے چلتے تھے جس کی بات مانتے تھے اسے آگے کھڑے کرو پیچھے کھڑے ہو جاؤ یہ ترازو کوئی 72-73 چک کا ترازو نہیں ہے کہ ڈنڈی مارے گا یہ کوئی 82 چک کا ترازو نہیں ہے کمپیوٹر کا آنا نہیں ہے 86 اٹے کا کہ اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ ترازو ایسا ترازو ہے جس کو رب نے آنکھ دی ہے آگے اپنے رہبر کو کھڑا کرو مرشد کو پیر کو امام کو نمازیں تو تمہاری لکھی ہوئی ہے یہ ترازو یہ فیصلہ کرنے کے لیے وزن کرنے کے لیے دیکھے گا نمازی تو تم ہو یزیدیوں کے پیچھے پڑھ کے آئے ہو یا حسینیوں کے پیچھے پڑھ کے جو ندعو کل اناس بامام ہے جو کہتے ہیں جب پڑھنی دے نماز ہی ہے نا کہ ایتھے پڑھ لو یا اتھے پڑھ لو چلو ایتھے کولر لگے نے ایتھے ہی پڑھ لینے ہیں کولر ایشیا نو چھٹ اتھے نمازیں قبول ہونی امام بے رہبر قائد لیڈر مربی یوم ندعو کل اناس بامام ہے چلو بات ختم کریں اللہ تعالیٰ سلامت ایک گل تسی دس دو تاکہ میں سفر شروع کرا اگلا اللہ تعالیٰ وعدہ وفائی دی توفیق عطا فرمائے تسی راضی رہنا اللہ راضی ہو جائے ایک گل میں نے دسو نمرود دا ساتھ دینا لے سی یا نہیں سی قیامت والے دن انہوں نے کدے پیچھے کھلوانا سیدھی گل ایدے واسطے کوئی کتابہ پڑھنے دی لوڑ فرعون دا ساتھ دینا لے ہے سی یا نہیں قیامت والے دن کدے پیچھے کھلوانا زندہ بات بندے تو اسے آنے ابو جہل دا ساتھ دینا لے ہے کہ سی کہ نہیں قیامت والے دن کدے پیچھے کھلوانا ابو لہب دا ساتھ دینا لے ہے سی کہ نہیں قیامت والے دن کدے پیچھے کھلوانا یزید دا ساتھ دینا لے ہے سی کہ نہیں پاہمیں ہون بھی ہے کہ ہوئی سمجھ جان ہون بھی سدر جان وقت ہے ہون بھی کچھ اپنا امیر المومنین بڑھانا چاہتے ہیں کوئی انہوں زبردستی بیشت لے جانا چاہیں بیشت بھیجنا چاہتے ہیں عقل کرن ہون بھی سدر جان یزید دے ساتھ دینا لے انہوں اچھا سمجھنا لے کدے پیچھے کھلون گے جنہوں نے عظیم امام حسین دے ذکر دی محفل سے جائیے انہوں نے کدے پیچھے کھلون سودا گھاٹے دادے نہیں بابا ہاں مولا تیرا شکر ادا کرتے ہیں نالائق ضرور ہے عیبوں بھرے ضرور ہیں بے عمل بے علم ضرور ہے نکمے سزاوار خطاکار ضرور ہے مالک کائنات اتنا یقین ہے ہم تیرے محبوب کے گھرانے کے غلاموں کے غلام ہیں ہم نے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے مولا کائنات حیدر کرار کے پیچھے امام حسن مجتبی کے پیچھے امام حسین کے پیچھے امام سیدنا زین العابدین کے پیچھے سلام اللہ علیہ مجمعین خالق کائنات ہم نے ان کے پیچھے ہمیں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے پیچھے جگہ دے دے پتہ ہونا کیا ہے ہو سکتا ہے مجھے جیسے نکمے نالائق کے زندگی بھر کے سجدوں میں اتنا وزن نہ نکلے جتنا پہلول دنا کے ایک سجد گل تعداد دے نہیں مکنی لوگوں گل وزن دے مکنی ہے گل اگر ایسے گل مکنی ہوندی کہ اتنی نمازیں اتنی نیکیاں او دے نام مالے چ لکھیاں نے فیصلہ لکھیاں دے نہیں ہونا فیصلہ وزن دے
اور وزن ہونا ہے شاخ دیکھ کے امام دے، محبت رسول اور محبت حسین دے۔ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہیں چلتا ہوا ایک دم زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں، جو شانوں پر نواسا ہو زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ ہوں چیک کرنا میں چیک کرنا ہے کہ ون سائیڈڈ بندے آئے نہیں یا سارے سچے کھڑے آئے نہیں۔ قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غار سور میں جا کر دنیا بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے۔ عجب تقسیم الفت کی نظر آتی ہے سدرا پر کہ اپنا رک نہیں سکتا بیگانہ ٹھہر جاتا ہے۔ جہاں باطل مٹانا ہو، جہاں حق کو بچانا ہو، وہیں پر میرے آقا کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے۔ میرے استاد مکرم حضور شاہ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذیل فرماتے ہیں، لوگوں یاد رکھنا، بھول نہ جانا، کسی کی باتوں میں آ کے چکرا نہ جانا۔ یاد رکھنا دین اسلام مکہ سے لے کر مدینہ تک اور مدینہ سے لے کر کربلا تک دین اسلام دین محمدی تھا۔ کربلا سے لے کر قیامت تک دین اسلام دین حسین ہے، دین حسین ہے، دین حسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ بتایا ہے 3 ذی الحج احرام باندھے ہوئے کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ 3 ذی الحج کعبے کا طواف احرام باندھے ہوئے، اور جب خبر ملی کہ یزید آقا کی امت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، کعبہ چھوڑ دیا، کربلا کی مسافر۔ یہ ہے پیغام شہادت امام حسین۔ ہر کوئی سنتا سناتا ہے، لیکن یہ بھی تو جانو نا، سمجھو نا کہ کس لیے یہ میدان کربلا بابا۔ آقا کی غریب مظلوم امت کو ظالم کے شکنجے سے آزاد کرانے کے لیے امام حسین نے مارکہ کربلا بابا کہ جب انصاف نہ مل رہا ہو، جب آقا کی امت کے غریبوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہو، اس وقت کعبے کا طواف کرنا نیکی نہیں ہے، اس وقت ظالموں سے ٹکرا جانا نہیں، غاصبوں کو للکارنا نہیں۔ اسی لیے کلندر لاہوری علامہ اقبال نے کہا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر۔ ہر وقت سجدہ عبادت نہیں ہوتا، ناداں گر گیا سجدے میں جب وقت قیامت۔ اگر غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو انصاف نہ ملے، شہیدوں کو، مقتولوں کو انصاف نہ ملے، اور لوگ مسجدوں میں پڑے رہے، تو رب ایسی عبادت نہیں قبول کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے چند جملے آخر میں کہے، آپ بہت سارے لوگوں کو عجیب لگے ہوں گے، لیکن ابھی جاتے جاتے ان کے ذہن کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ امام زین العابدین سیدنا سجاد علی بن حسین بن علی سب سے سیکھا اور مضبوط راوی ہیں کربلا کے مناظر ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ان سے کسی نے، بات لمبی ہے، میں ایک جملے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا کربلا کے واقعہ، کربلا کے بعد آپ کو دکھ تو بڑا ہوا ہو؟ ہم نے تو صرف سنا ہے کلیجہ پھٹتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، جگر چھلنی ہو جاتا ہے، دل تڑپتا ہے، دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، ہم نے تو صرف سنا ہے، آپ نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت دکھ ہوا ہوگا۔ فرماتے ہیں ہاں دکھ تو بہت ہے، میں نے سارا منظر آنکھوں سے دیکھا ہے، سارے اپنے خاندان کے جوانوں کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اے امام زین العابدین، تیرے صبر کو سلام، تیری عظمت کو، تیری ہمت کو سلام، تیرے گھرانے کی عظمت کو سلام۔ فرماتے ہیں میں نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے، لہو خیموں کے سامنے بکھرتے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اپنے شہزادگان خاندان نبوت کے شہزادوں کو خیمے کے سامنے ریت میں لت پت ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ان کے اوپر یزیدی گھوڑوں کا دوڑنا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے سارے ظلم
سارے جبر آنکھوں سے دیکھے ہیں، پیاس آنکھوں سے دیکھی ہے میں نے سجدہ زینب کو مدہوش ہونا، غش کھا کر زمین پر جلوہ فگن ہونا بھی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دکھ تو مجھے بہت ہے، لیکن میرے دل میں اس سے بھی ایک بڑا صدمہ اور بھی ہے، اس سے بڑا ایک صدمہ اور بھی ہے۔ لوگ طرف اٹھے کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ قیامت صغریٰ میدان کربلا سے بڑھ کر کوئی اور دکھ کی گھڑی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا دکھ بھی آپ کے سینے میں ہے۔ فرمایا ہاں وہ چھپا رکھا ہے، اگر پوچھتے ہو تو بتا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں آج بھی مجھے اس 10 محرم کی 61 ہجری کربلا کی جنگ سے بھی بڑا دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ظالم کسی پر ظلم کرے اور لوگ تماشا دیکھ کے جب ہو کے گھروں میں بیٹھ جائیں یا مسجدوں میں بیٹھ جائیں تو میری روح تڑپتی ہے کہ میرے بابا حسین کی شہادت ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی۔ جب کوئی بچے یتیم ہوتے ہیں، جب کوئی بہنوں کے سہاگ لٹتے ہیں، جب کہیں ناحق لہو بہتا ہے اور لوگ یہ کہہ کر گھروں میں چلے جاتے ہیں ہمیں کیا، لوگ یہ کہہ کر مسجد میں چلے جاتے ہیں آؤ جاؤ نماز پڑھیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے میرے گھرانے نے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی ہیں ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی۔ سمجھنے کی کوشش کرو، لوگوں مظلوم کا ساتھ دو، غریبوں کا ساتھ دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے مقصد شہادت امام حسین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔